چلے جاؤ، اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ کہ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، موسیٰ تیرے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قیامت تک کا اعلان ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو اعلان ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیری مان کر چلیں، تیرے سانچے میں ڈھلیں، تیری سنت میں ڈھلیں، تیرے طریقوں پر ڈھلیں، تیری نقل اتاریں، نقل اتارو، ارے نقل اتارو، نقل اتارو، نقل اتارو۔ لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے پرچے دیتے نہیں، ہمارے پنجاب میں تو خالی نقل مارتے ہیں، تمہارے تو کتابیں آگے رکھی ہوتی ہیں، تو پاس تو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اپنے نبی کی نقل اتارو۔ میں نے یہ نقل اتار، میں مولوی کی شکل، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ عظیم الحامہ، میرے نبی کا سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے لمبے بال تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، انہیں فرقت عقیقت فرق وعیلہ فلا، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ اطول من المربوع واقصر من المشدد، میں تمہیں سارا بتا دیتا ہوں، پھر تمہاری مرضی نقل اتارنا چاہے پھینک دینا، چاہے تمہاری مرضی، چاہے نفس کے پیچھے چلنا چاہے میرے محبوب کے پیچھے چلنا۔ آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کے برابر میں لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا تھا۔ آپ کے اپنے چچا عباس کا قد اتنا بڑا تھا، جب عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو عباس گھوڑے کی سواری کی بجائے اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے، تو عباس بھی جب نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا ہوتا تھا، عباس کا سر نیچے ہوتا تھا، ویسے آپ درمیانے کرتے تھے، درمیانے کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑی ہستی، بڑے سے بڑے قد والا آپ کے برابر ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا قد نیچے ہوتا تھا، تو آپ کا سر بڑا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تمہیں اس کا شعر بھی سناؤں گا، حسن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ میں دیکھا۔ ساری دنیا کی نعت خانے، ساری دنیا کے نعت خوان نعتیں کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، ہر زبان میں نعت خوانی ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، یہ کام ہوتا رہے گا۔ اور میرا دعویٰ ہے ساری دنیا 1432 سال کی نعتوں کو جمع کرو اور اسے ایک پرڑے میں رکھو، اور حسان بن ثابت کے یہ 2 شعر ایک پرڑے میں رکھو تو ان 2 شعر کا وزن سارے نعتوں پر بھاری ہے، بھاری۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی، اور جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی، عالی نسل ہونے کے لیے جمال کا لفظ، اردو میں تو جمیل کو بھی خوبصورت کہتے ہیں، حسین کو بھی خوبصورت کہتے ہیں، عربی زبان میں حسین کا مطلب ہے جسمانی بناوٹ کا اچھا ہونا، اور جمیل کا مطلب ہے خاندان کا عالی ہونا۔ احسن منک لم تر قط عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ کیسے حسین تھے؟ عظیم الحامہ منصب، رجل الشعر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، یجاود شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، یہاں تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک آدھ دفعہ شانوں تک، آخری حج کے موقع پر شانوں تک بال تھے۔
کنگھی کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جاتی تھی۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، کھلا ماتھا تھا۔ ازہر اللون، چہرے کا رنگ کلی کی طرح چمکتا شگفتہ تھا۔ پھول کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، کلی کا رنگ چمکتا روشن ہوتا ہے، تو میرے نبی کا رنگ کلیوں جیسا تھا۔ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی 14ویں رات کی چاند میں آپ مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ ہمارا چاند تھا۔ آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ، وہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین دکھائی دے رہے تھے۔ تلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ ازجر حواجب، ہمیں بڑی پور کماندار، یہاں تک بغیر پلکن کے خوبصورت گھڑ کے بنائی ہوئی گھڑ کے، من غیر قرن، یہ جہاں ہمیں آ کے ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر جاتی تھی۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے تھے، غصے کا اظہار کسی کی بے عزتی بے اکرامی نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے پر اثر نظر آتا تھا غصے کا۔ تو یہاں جہاں لوگ ہمیں آ کر ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے، یہاں کا رگ اوپر آتی تھی اور ایسے سے پھڑکنے لگتی تھی، اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا حبیب غصے میں ہے۔ اپن العرنین، ناک یہ جیسے یہاں سے ناک اٹھا ہوا، یہاں سے جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلو، اور یہاں ایک نور جگمگ کرتا نظر آتا تھا۔ سہل الخدین، گال بڑے گلابی اور گول، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے۔ ولیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت پنکھڑی کی طرح چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب الاسنان، دانت بڑے جڑے ہوئے۔ مفلج الاسنان، 4 دانتوں میں باریک خلا۔ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ کف اللحیہ، داڑھی گھنی، فی لحیتہ کثافہ، فی صوتہ سحل، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، آنکھوں میں ایک چمک اور آواز میں ایک جادو، اور گردن سراہی دار اور داڑھی گھنی اور بھاری اور گھنی داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال، 14 یا 20 سفید بال، 14 یا 20، شمائل میں دونوں روایتیں موجود ہیں، یا 14 بال تھے یا 20 بال تھے۔ ان بال نے رنگا مہندی کے ساتھ رنگا خضاب لگایا، تو گھنی داڑھی تھی اور خوبصورت ہونٹ تھے اور لمبی سراہی دار گردن تھی، اور ایک 2 چیزیں آپ میں عجیب تھیں جو کائنات کے کسی انسان میں نہیں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی بھی حسین تھے، اور ہمارے نبی میں 2 باتیں اور تھیں جو کائنات میں کسی میں نہیں آئیں۔ آپ وسیم تھے اور آپ حسین تھے۔ رأیت رجلا طاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تظلم به سقلا حسین وسیم قسیم۔ یہ ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کر رہی ہے، بدو عورت آپ کا فلبدی حلیہ بیان کر رہی، اور تک مولیوں کو ترجمہ کرنے میں تھکایا ہوا ہے، کیوں الفاظ سے کہ موتی پروئے۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، چمکتا چہرہ، خوبصورت انداز، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ کچکا ہوا، نہ موٹا جسم کہ بھدا نظر آئے، نہ پتلا جسم کہ بے روب نظر آئے، حسین، بڑا خوبصورت، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو
جس کو دیکھنے سے پھر ہوس بڑھ جائے دیکھنے کی، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو اس کو وسیم کہتے ہیں۔ وسیم، دنیا میں صرف ایک وسیم آیا ہے، دنیا میں صرف ایک وسیم آیا ہے، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو اس کو کہتے ہیں وسیم، اور جس کو بار بار دیکھنے کے لیے تمنا اٹھتی ہو اس کو کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اسے کہتے ہیں جو جسم کے چاروں طرف جس نظر دوڑائی جائے تو ہر عضو اور ہر ادا اور ہر حرکت جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو یوسف علیہ السلام تھے حسین، اور ہمارے نبی تھے حسین بھی، وسیم بھی، قسیم بھی۔ ظاہری حسن بھی ایسا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی سے